توجہ فرمائیے، بالکل ہم آپ کے جذبات و احساسات سے واقف ہیں، اس سے بھی زیادہ جذبات و احساس لے کر ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے۔ لیکن سنیے میرے پیارے بھائی، اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو بالکل واضح لکھا ہے، اور میں یہاں آج کی اس کانفرنس میں آپ تمام کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عقائد کے معاملے کے اندر آپ کو امام مان لو، اکٹھے ہو جاؤ، اسی کو مرکز بنا لو، نہ تم خارجی ہو سکتے ہو، نہ رافضی ہو سکتے ہو، نہ صلح کلیت کی لعنت میں مبتلا ہوگے، جدھر بھی جاؤ گے سچے پکے کھڑے سنی ہونے کا نعرہ بھی لگ جائے گا، ہماری سنیت بھی بچ جائے گی، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ باقی فروعی مسائل کے اندر تو تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، تفہیم المسائل کے اندر قبلہ مفتی صاحب جدید سے جدید مسائل پہ گفتگو فرماتے ہیں، لیکن مسائل جتنے بھی عقائد کے معاملات ہیں وہ تحقیق جو میرے اعلیٰ حضرت نے فرما دی ہے نا، اس پر اگر اکٹھے ہو جائیں تو معاملات حل ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، یہ تو ذہنوں میں آ گیا ہمارا بابا تو بڑا ہے، ہمارا بابا تو بڑا ہے۔ میں نے کہا بابے پر تو اعتراض کسی کو بھی نہیں ہے، وہ جو نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں، بابے پر اعتراض ہے نہیں ہے، اعتراض اس پر ہے اولاد کیوں بگڑ گئی، اعتراض اس پر ہے یہ کیوں مرکز چھوڑ گئی، یہ بولی لکی ایرانی سرکس والی کیوں بول رہی ہے۔ چلو خیر، بہرحال میرا جملے کا میں جو نہیں بولا اس نے تو قتل کر دیا ہے۔ میں نے کہا یہ لکی ایرانی سرکس والے کرتب سٹیجے پہ بیٹھ کر کرنا چھوڑو، جتنے بھی عقائد اہل سنت 1400 سال سے طے شدہ ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ ان کے اندر رد و بدل کرنے کی۔ سن لو او بولو، سنیو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے عقائد کے معاملات میں نئی سے نئی تحقیق کی۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے جو نئے سے نیا دروازہ کھول رہا ہے بیٹا یہ بند کرنا مشکل ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ملک پر بھی رحم کرو، اہل سنت پر بھی رحم کرو، اور اس امت کو مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ میں لا کے کھڑا کر دو۔ کیا میں بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ یہ بات ٹھیک ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہیں ذرا سارے حضرات۔ گرامی قدر حضرات، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اغیار کی سازشوں کو بالکل ختم کر دو، پسے پس ڈال دو، اور جتنی بھی بولیاں ہمارے بزرگوں کے خلاف بولی جاتی ہیں رد کر دو، ورنہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کیا تمہیں اتنے سادات، اتنے علماء، طول و عرض ملک سے آنے والے، بیرون ملک سے آنے والے، کیا یہ پیغام نہیں دے رہے؟ لوگوں، اس طوفان کے سمندر میں اپنی کشتی کو مت ڈبو، اپنے لجپال کی طرف دیکھو، تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ گرامی قدر حضرات، اس موقع پر آستانہ عالیہ پیر بارو کریم اور پیر طریقت خادم شریعت درویش اہل سنت محسن اہل سنت حضرت صاحبزادہ، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں نقش پیر بارو کریم حضرت خواجہ پیر محمد حسن صاحب الباروی الحسنی دامت برکات العالیہ، آپ کی اس کوشش کو سلام کہ آپ نے اس دور کے اندر اہل سنت کے حوالے سے اتنی بڑی کانفرنس کی اور علم و عرفان کی بارش، اور سنیے ویسے بھی بارش ہوئی، اب بس اوقات یہ بھی تھا بارش ہو گئی تو کم مک گیا، اور میں کہنے یہ کمڑیا اسی میں پورے شہر میں پانی دا ترکا کرنا سی، یہ تو میرا مالک مہربان ہے جو اپنی رحمت نال ترکا غلامہ واسطے پہلے ہی کر چھڑیا۔ اب تو ہاتھ اٹھا کے بولو نا میں کیا کہہ رہا، آپ کو کیسے نے کہا یہ دیکھو بیٹھنے کی جگہ نہیں، دیکھو کتنے آستانے رسول ہیں، اور جس کا موبائل خراب نہیں ہے، 1 نمبر موبائل ہے، 35,000 والا ویڈیو بھی بنا لے، دیکھو کتنے اشاکان رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، ہم تو تعداد بھی شمار نہیں کر پا رہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ اہل سنت کے احباب یہاں آئے علم کی بارش لینے کے لیے، اور اگلا جملہ بھی سننا اللہ کر کے میں آپ کے ذہنوں کی سطح تک بات پہنچا پاؤں۔ جب بارش ختم ہو جائے نا تو اس کے بعد پھر کاڑے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور فرمایا دیہاتوں کے اندر؟ آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علماء کے چہرے کی مسکراہٹ کو سلامی دے دو نا ہاتھ اٹھا کے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب بارش ہو تو چھوٹیاں چھوٹیاں کھڈاں دے وچوں
وہ جناب علی کیڑے مکوڑے نکلتے, تھوڑی دیر کے لیے سیر کی, معلوم ہوتا بڑا رس پایا, پھر کھڈا دے وچ میں کیا بارش ہو گئے علم دی. اگلا جملہ آپ خود ہی سمجھ آؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر تھوڑے سے کوئی نہ نکلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یار کمال تو اس کا ہے نا جس کے سینے پہ بارش ہو اور پھر وہاں محبت مصطفیٰ کا درخت پیدا ہو جائے. آج آپ کو یہ موقع فراہم کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی آستان عالیہ پیر بارو کریم جملہ سجادگان شہزادگان علماء سادات مشائخ جتنے بھی ہماری سرپرستی کے لیے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت اور وقار والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور سنیے اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا, اور یہی عقیدہ مجدد پاک کا ہے, یہی عقیدہ غزالی زمان کا ہے, یہی عقیدہ محدث اعظم کا ہے, یہی عقیدہ میرے لجپال داتا کا ہے, یہی عقیدہ بارو کریم کا ہے, یہی عقیدہ تاجدار سواد کا ہے, یہی عقیدہ پیر پٹھان کا ہے, یہی عقیدہ شرق سے لے کر غرب تک تمام بزرگوں کا ہے. وہ کیا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق, کہ نبیوں کے بعد کائنات عالم میں, اور اعلیٰ حضرت کے محتاج جملے بولوں, فرمایا نبیوں رسولوں کے بعد رسل ملائکہ کے بعد کائنات عالم میں اگر کوئی افضلیت مطلقہ کا تاج اپنے سر پہ رکھ کے رب نے بھیجا ہے تو فرمایا اس کا نام تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر ہے. سن لیں, اگر کوئی بندہ اس عقیدے کا مخالف ہو, یہ سیال شریف والوں کا بھی یہی, اور میرے پاس کتاب ابھی موجود ہے جس میں یہ فتویٰ موجود ہے, فرمایا اگر کوئی اس بات کا قائل نہ ہو پیر ہو تو لائق بیعت نہیں, مٹھے بولو کہ نہیں فوت نہ ہو جائے. ہاں تھوڑی جی میں تھوڑے مزاج کی گال کردا پیا, وہ اگر افضلیت صدیق اکبر کا قائل نہ ہو, اگر پیر ہے تو وہ لائق بیعت نہیں, اگر وہ امام ہے تو لائق امامت نہیں, اگر کوئی عام مذہبی بندہ ہے یا بندہ وہ لائق تعظیم نہیں. کیا فرمایا کائنات میں جس کا نبیوں کے بعد اور رسول ملائکہ کے بعد رتبہ ہے جو سب کو مسلم ہے, وہ چھوڑ کے تو عزت حاصل کیسے کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے, فرمایا یہ جو مسئلہ ہے افضلیت کا یہ باب عقیدہ کا مسئلہ ہے, اور جس کا عقیدہ بگڑ جائے وہ کسی کام کا ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھو نا میں بڑی جلدی میں مسئلہ بتا گیا ہوں آپ حضرات کو, آپ سب. اور پھر یہ بات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ, آپ نے بڑی کمال بات کی. آپ نے فرمایا لوگ محبت کرتے ہیں مولا علی سے, بات بھی کرتے ہیں, پر 4 قسم کے گروہ ہیں مولا علی سے پیار کرنے والے. سن لو بات, ادھر ویکھیا ہے تواڈی بولی آدھے نا دودھ تے پانی دا پانی ہو جاسی, آدھے ہو نا, اے سنیا ذرا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں. فرمایا مولا علی سے پیار کرنے والے کتنے ہیں گروہ, مٹھے بولو 4. فرمایا پہلے گروہ کا نام ہے مخلصین, یہ پہلا گروہ ہے, اور یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ان کے عقائد وہی ہیں جو نبی پاک نے سکھائے ہیں, وہی ہیں جو اہل بیت کے ہیں, وہی ہیں جو صحابہ کرام کے ہیں. بالکل یہ کسی کی شان میں توہین اور کسی کی شان کے اندر کوئی ناجیبہ جملہ نہیں بولتے, مراتب کا لحاظ بھی رکھتے ہیں, افضلیت والے مسئلے کے بھی قائل ہیں, مخلص مولا علی کے محب ہیں. فرمایا یہ پہلے ہیں, یہی مطلوب ہیں, یہی مقصود ہے, یہی محمود ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آ جائیے دوسرا. فرمایا دوسرا ٹولہ ہے جو محبت کرتا ہے اور اس کا نام ہے تفضیلیہ. پہلے مخلصین ہے اور دوسرے کیا ہیں؟ مٹھے بول دے پے ہو یار, میں نے پتا تھی پہلی بار ہی سن دے پے ہو. آپ نے اپنے مزاج کے مطابق ہی بندے بلائے نا, کسی سور والا سنیا تو کسی گور والا سنیا. آپ خدا کے لیے ایسی سنی کانفرنسوں میں آؤ گے تو آپ کو پتہ لگے نا سنی عقیدہ ہے کیا. اب پہلے محبت کرنے والے مخلصین ہیں اور دوسرے ان کا نام کیا ہے؟ تفضیلیہ. یہ دوسرے ہیں. اور سنیے ان کی حقیقت کیا ہے, بسم اللہ. اب ان کی حقیقت کیا ہے یہ بھی سنیں. فرمایا کہ یہ سنیت کا لباس پہن کے رہتے ہیں. اب میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں, لنگر سنیاں کا کھاندے نے, ہاتھ سنیاں کو چوم بہتے ہیں, نہیں توجہ, عقیدتاں ساڑیاں لٹتے ہیں, دانے سال تو بعد ساڑھے کو لے جاندے ہیں. بولو تو صحیح نا یار میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے لکی رانی سرکس کا کوئی بہت بڑا بندہ ہے جو کرتب کر رہا ہے. اور یہ ان کا مین مسئلہ کیا ہے؟ یہ حضرت علی مرتضیٰ کو باقی تمام صحابہ کرام پر فضیلت دیتے ہیں.
یہ بندہ باقی جتنے ہیں مخلصین چھوڑ کے باقی 3 بچے نا، تو ان 3 میں سے یہ نکال کے باقی 2 بچ گئے، ان دونوں سے یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ تواڈی بولی یہ چاہتے نا بھائی ایک کتی ہلکی ہے تو دعا راہ کے بننی ہوئی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھے نہیں میں نے کیا کہا ہے، مجھے بات تو سمجھانی پڑے گی نا، ایک ہلکی ہے تو دعا راہ کے بننی ہوئی ہے، مطلب کیا ہے بھائی کتا تو ویسے کاٹ لے تو بندے کو جناب علی وہ کیا کہتے ہیں ٹیٹرین کا ٹیکا لگانا پڑتا ہے، تو یہ ہلکا باٹ لے، یہ بات ہے کہ راہ کے بیٹھے نے تو اتو ہلکے، راہ کے بیٹھے نے تو اتو عقیدہ بگڑی ہوا۔ کیا بات، اس لباس کو دیکھ کر کبھی ان کے سامنے نہ جانا، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آستان علی پیر بارو کریم پہ آ کے اتنے مشائخ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لینا کہ ہم نے کدھر جانا، بال سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی، یہ خطرناک ہے۔ اب تیسرا ٹولہ کون سا ہے جو حضرت علی سے پیار کرتا ہے؟ اس کا نام ہے سبیہ، سب سے نکلا، سب گالی کو کہتے ہیں، برا کہنا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو اپنے سٹیجے پر کھڑے ہو کے تبرے بولتے، یہ تیسرا ٹولہ ہے۔ ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا جب تم دیکھو کوئی بندہ میرے صحابہ کو بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اسے کہو تیرے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ اور میں بانک کھڑی کر کے کہنے لگیا وہ جو تیری لعنت ہوتی ہے منہ تو پتہ لگتا بھی یا لعنتی جاندہ پیا، کیونکہ خدا اس کے چہرے کا حوصلہ رہنے نہیں دیتا، اور سنی کیسا بھی ہوتا ہے مصطفیٰ کو نور مانتا ہے، دل میں سرور مانتا ہے، اس کے چہرے کی رونق بھی ویسے بحال رہتی ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ تیسرا اور چوتھا ٹولہ یہ بھی سماعت فرما لے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ چوتھا ٹولہ ہے، اس کا نام ہے غالی، ویسے غلات کے لفظ آپ نے لکھے، غلات، غالی، غلوب کرنے والے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کو معاذ اللہ استغفر اللہ خدا مانتے ہیں، اور یہ آپ گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں، وہاں پر یہ بات موجود ہے، خدا کہنے والے موجود ہیں۔ گرامی قدر حضرات، ان میں سے پہلے مخلصین وہ کامیاب ہیں، اور ان کے مطابق جس کا عقیدہ ہوگا وہی کامیاب ہوں گے، بلکہ مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، دماد مصطفیٰ، زوج زہرا، تاجدار حلتا، مراد کل کفا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو آپ رہے، آپ کے فرامین تو ایک طرف، خدا کی قسم اس کی لسٹ ہے، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ پورے رسائل لکھے جس کے اندر مولا علی کے اقوال ہیں، آل رسول کے اقوال ہیں، بتا دیا کہ افضلیت صدیق اکبر کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ خلافت کی وجہ سے آپ افضل نہیں ہوئے، بلکہ افضلیت کی وجہ سے آپ کو خلافت دی گئی ہے، یہ یاد رکھیں، یہ عقیدے کا مسئلہ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور بالکل میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سید سجاد پاک، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا ما کان منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ابو بکر عمر کا رتبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا منزلتہم الساعہ، ان کا رتبہ وہی ہے جو اب ہے۔ وہ کہتا میں نہیں سمجھا، فرمایا میں تینوں سمجھا کے گلاں گا۔ آپ نے فرمایا وہما وجیہا الی رسول اللہ، فرمایا وہ کل بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، وہ آج بھی روضے میں مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، فرمایا ان کا یہ مقام ہے، وہ کل بھی ساتھ ہے، وہ آج بھی ساتھ ہے۔ گرامی قدر حضرات، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرو، بالکل توہین، عیب، نقص اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ میں آخری حدیث شریف سنا رہا ہوں کنز العمال سے تاکہ پیغام مکمل ہو جائے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ واریت پر، لعنت بھیجتا ہوں، اور اس حدیث کی بھی تعداد ایک بات بتانے لگا ہوں۔ چند دن پہلے ایک گاؤں میں ہم گئے تو وہاں مفتی صاحب کی بلا، وہاں پہ بڑا عجیب ماحول تھا، تو انہوں نے کہا جی یہاں بڑے عجیب ماحول ہے تو آپ ہمیں سمجھائیں نا۔ تو میں نے کہا یار اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں گے تو میں بات عرض کرتا ہوں بالکل دیسی طریقے سے۔ میں نے کہا جی میرا جملہ سنو، نوٹ کرو میری بات کو، اگر اس بات کو کوئی ثابت کر دے کہ یہ فرقہ واریت ہے، میں جنگ موڑ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو گولی مار دوں گا، میری وجہ سے میرے ملک میں فرقہ واریت ہو، میں لعنت بھیجتا ہوں۔ ہاں اس بات پر بھی میں لعنت بھیجتا ہوں کہ بندہ تقریریں کرتے بغیر تیاریاں کرے، اہل سنت کے مذہب کی کانڈ لگا کے جائے، اور نہیں ہوگا ایسا۔ سنا، میں نے کہا بتاؤ زمانے والوں، لوگ گھوڑے کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بڑی کرتے ہیں، چومتے بھی ہیں۔ بالکل، میں نے کہا کیوں چومتے؟ کبھی سوال کرو، صرف پوچھنا ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، گالی نہیں، مندہ نہیں۔ جی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسین کا گھوڑا تھا۔ میں نے کہا یہ تحقیق بعد میں آؤ کہ گھوڑا ہے سی کہ سارے اٹھ ہی سن، یہ تحقیق بات کی ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے،
ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں, ہمارے مسلک میں گنجائش نہیں. مجھے یہ بتاؤ یہ گھوڑا عزت والا کیوں بن گیا؟ اس بات پہ جیسے بھوروی صاحب نے آپ کو جوش دلایا تو میرا بھی حق بنتا ہے میں بھی آپ کو کچھ عرض کروں نا جناب. میں نے کہا بتاؤ کیوں عزت کرتے ہو؟ اچھا جناب اس کے اوپر حضرت امام حسین بیٹھے. میں نے کہا یہ تو وہ نہیں, کہتا اس کی نسل میں سے ہے. میں نے کہا جس پر لجپال حسین بیٹھ جائے اس کی نسل قیامت تک کے لیے بڑی باعزت ہو جاتی ہے. بتا ہجرت کی رات جس صدیق اکبر کے کندھوں پر مصطفیٰ خود بیٹھے, بتا وہ کتنا عظیم ہے. اور سنیے دوسرے دن پھر مجھے واٹس ایپ کے ذریعے وہاں سے پیغام آیا, کرے دو بندے تھے وہ کہنے لگے ہمیں آج تک یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا, سارا ہی سمجھ آیا. جس پہ نواسا بیٹھ جائے اگر ان کی یہ شان ہے تو یار اتنا تو مان لو جس پہ نانا سواری کرے. ہاتھ اٹھا کے بولو سنیے اگلی بات ایسے بھی تکڑی کرنے لگا ہوں آپ کے پاس. میں نے کہا پھر ایک اور بات وہ صاحب یہ صرف آپ سے دعا لینے کے لیے. حضرات علماء سے جب غار میں گئے تھے تو پہلے کون گئے تھے؟ اگر جناب صدیق پاک. کیوں گئے تھے؟ اگر صفائی کرنی تھی. صوفیاء نے نکتہ دیا ہے, فرمایا پہلے اپنے دل میں صدیق پاک کو لے کے آ تاکہ ہر قسم کا رفض و خروج نکالے, پھر صدیق جب آ گیا تو نبی خود بخود آ جائیں گے. پہلے اپنے دل کو صدیق پاک سے صاف کروا. لیکن رکیے یہی تو بات ہے جو میں بتانے لگا ہوں. میں نے کہا پھر غار کے دہانے پر کیا ہوا تھا؟ اگر جی غار کے دہانے پر تو بکری نے جالا تنا تھا, پھر کبوتری نے انڈے دیے تھے. میں نے کہا پھر بعد میں کبوتری کو ہلاک کر دیا گیا تھا, تباہ کر دیا گیا تھا؟ نہیں. یہ تو امام قسطلانی جیسوں نے لکھا ہے اور شیخ محقق جیسوں نے لکھا ہے, یہ تو بڑے بڑے محققین نے لکھا ہے کہ آج بھی جو کبوتر مکے مدینے میں ہے یہ اسی کی نسل میں سے ہے جس نے پہرا دیا تھا. میں نے کہا اگر باہر رہ کر پہرا دے تو وہ قیامت تک کے لیے معزز ہو جائے, تو جو اندر بیٹھ کے پہرا دے رہا تھا اپنے پاؤں پہ ڈانگ سہ رہا تھا. بات نہیں اٹھے آپ کی آواز سے گئی تک مفتی صاحب تک آ جائے. اور سنیے یہ آخری جملہ ہے اور تقریر ختم ہونے لگی ہے. میں نے کہا سنو اللہ کے بندو سنو, اس جملے کو سنو اور پھر قباریت کے اس کنویں سے نکلو, اہل سنت کے دامن میں آؤ, بارو شریف آستانے کا پیغام لے کے جاؤ. یہ تمام علماء حق کا پیغام ہے. تمہاری دنیا بہتر ہو جائے گی, آخرت بہتر ہو جائے گی. اور جس نے باہر پہرا دیا تھا وہ آج مزار کے باہر ہے, جس نے اندر پہرا دیا تھا وہ آج مزار کے اندر ہے.